بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا مهوي كل ويا مظلوم ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير واقض حوائجنا يا رب وأن تحمينا في أكناف عصمتك برأفتك وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند الصلوات دعائیں خداوند عالم توڑے اس مقام دے ٹولا اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے جتنے مومنین و مومنات نیک حاجات لے کے مجلس حسین قبولیت مقام سمجھ کے تشریف لے آئے ہو خالق توڑے نیک حاجات اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں خالق صدقہ محمد و آل محمد صحت و تندرستی عطا فرماوے علماء حق دا سایہ تا قیامت ساڑھے سران تے قائم دائم رکھے میرے برادران محترم بانیان کرام خالق صدقہ محمد و آل محمد دا انہادی محنت اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے آخری امام دا ظہور جلد فرماوے انہاں دعائیں کی قبولیت واسطے بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد مالک محمد اگر رحمت نہ سمجھو تو سارے مل کے بیدار ہو کے اپنے اپنے گناہاں کی بخشش دے واسطے بلند تر صلوات پڑھو اللہم مجلس کی مقبولیت دے واسطے مل کے سارے بلند تر صلوات پڑھو اللہم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مل کے صلوات پڑھو وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله
من دیوانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا صلوات عرض پہ کرنا اس دیس دی ہر شے قیمتی ہے. توجہ ہے نا سارے احباب دی. ہر بندے کی اپنی سوچ اپنا مائنڈ اپنا مزاج ہوتا ہے. ہر بندے کا ضروری نہیں جو میں جو پڑھا تو سے اتفاق کرو. ضروری نہیں. ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے. یہ میرے بھائیوں کا یہ تمام خالق اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے. سارے دن دا پروگرام ایک پاسے تے 4 مصریاں دی ربائی میں عرض پہ کرے نا ایک پاسے. لیکن سمجھنے والے بندے واسطے جڑے شعور رکھ دے جڑے جان دے ہر بندہ اپنا رنگ پیغام دے دے. کیونکہ میرے والد محترم دے طریقہ کار ہاں اور میں اس کو پسند کرے نا. ایک تبلیغ کا بہترین انداز ہے. تو جانتے ہو جو مہنگائی ہم سے ہوتا آ رہی ہے. ایک پیچھے جڑے بیٹھے ہو کہ بہت ڈھیر بڑے نواب بندے بیٹھے ہو تو ہم مہنگائی نہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا. مہنگائی سروتار مہنگائی جویں جویں دنیاوی اشیاء مہنگیاں ہوندیاں مہنگیاں ظاہر ایک چیز ایسی ہے جس کی قیمت مکتی بہنی ہے گھٹتی بہنی ہے ختم ہونی ہے. وہ چیز اور دسنی سمجھنا ایک ایک لفظ تے ایک ایک شعر تے نہایت توجہ. یقیناً انجے سمجھو میں ایک کسی رنگ کو ایک طرز کر دوں گا. من کی اس دیس دی ہر شے قیمتی ہے. ایمان دی قیمت کوئی نہیں. اتفاق کریں اے ایمان اس کا مل نہیں کوئی نہیں. بےمانی ایڈی بڑھ گئی ہے تے ایمان ایڈا گھٹ ہو گیا. اگلی گل سمجھائے ایمان دی قیمت کوئی نہیں. اگلی گل اس نال مشکل سمجھنے بھی مشکل تے ممبر تے آکھنے بھی مشکل. اس دیس دی ہر شے قیمتی ہے. ایمان دی قیمت کوئی نہیں. پہ خوب جہالت بکتی ہے. عرفان دی قیمت اور کیا انگیتے آواز سنی مہنگی ہے. قرآن دی قیمت کوئی نہیں ہے. قیمتی خنجر قاتل دا انسان دی قیمت. اللہ تھوڑی زندگیاں دراز کرے. بس حکمت تمہیدی عرض پہ کرے نا آرام دے موسم گزار دے. آرام دے موسم گزر گئے تے پے وقت گئے شرفاء کو. اگلی گل سمجھائے لگے پیر حسن دے میت ہوتے نہ حق ملا. اور کیا عادت اسلام دی دیکھ کے حق تلفی تے آئی غیرت بھین پھرا کو. بس کیا کی تصدیقہ چھوڑ وطن کو پیو اکبر دے ونج رنگ لانا. اللہ
محمد خالق بڑیاں زندگیاں دراز کریں. ایک سارے مل کے بلند تر صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے خوش نصیبی میرے بھائیوں کا احسان جو تواڑیاں زیارتوں کا موقع ملے. اللہ کے نبی نے ساری زندگی اپنی دھی دے پتر دی شان دے قصیدے آپ پڑھے. توجہ ہے. میں ڈیلا بیٹھا جو بڑے چپ کر کے سوان دے آدھی ہو. اچھا ضروری نہیں جو تو ڈھیر بلایا مجھے تو میں مگسن چمکاون والا بندہ بھی کوئی نہ جو بندے آکھن قطبی وڈی مجلس پڑھ گئے. او نہ او شہرت دولت جس پیچھے بہت کچھ کیتا بندے وہ اصا بہت پہلے دا بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں. دنیا جس پیچھے ہون پہنچی بدی ہے نا بہت پہلے میرے بھائی اللہ پاک زندگی دراز کرے نے کاظم شیرازی صاحب فرمائندے پہ جو اللہ ایسے ایمان تے قائم رکھو. میں سوچتا پیا جو اے شہرت دولت وہ چیزیں ہیں جن واسطے انسان نے سب کچھ فروخت کی ہے. حتیٰ کہ اللہ کا دین بھی فروخت کی ہے. دولت عزت شہرت نام وری واسطے آج تو تقریباً 60 سال پہلے 55-60 سال پہلے اوبارو بھائی نے ایک قصیدہ لکھا ہا تو میں کو ایک مصر یاد آتا پیا وہ چار کرے نا. آج تو 55-60 سال پہلے انہوں نے لکھا ہا نہ شاہی دی لوڑے نہ دولت دی گردے نہ تاجے سکندر نہ جہنم میری. وہ تھوڑی جی ہوں ہاں کرے سنا تو میں نے پتہ لگتی بھائی میں جاگدیاں میں پڑھتا بیٹھا سدیاں نہ پڑھتا بیٹھا. بندہ ان کی اخلاقی فرض ہوتا ہے کوئی شریف بندہ گل پہ کرے تو ہوئے نا تو وہ چلو زبان نہ ہلا دے تھوڑے جے سر تو ہلا سکتے ہیں وہ تائید ہوندی ہے. یہ چار گلن جن بھی خاطر حضرت انسان نے سب کچھ فروخت کیتے. شہرت دولت دنیا لوگوں بہت کچھ حتیٰ کہ اللہ کا دین بھی فروخت کیتا ہی ہے. میں وہ پیار کرے نہ شاہی دی لوڑے نہ دولت دی گردے نہ تاجے سکندر نہ چہدہ امیری. نہ شاہی دی لوڑے نہ دولت دی گردے نہ تاجے سکندر نہ چہدہ امیری. بچہ کیا ہے امارت کی چاہتے ہے کافی نظر کو حیدر محمد دے دردی فقیری. اپنا فقیری انداز دولت کی طلب نہ نام بڑے دی لوڑے نہ اس گھر دی بڑی مجلس پڑھ گئی ہے. اللہ دے نبی نے ساری زندگی دھیرے پترا نشان دے قصیدے پڑھے. دونوں دا کٹھا قصیدہ پڑھے ہسنا. ایک کا نام ہے حسن ایک کا نام ہے حسین. دونوں کا کٹھا قصیدہ پڑھے تے فرمائیں الحسین منی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. اے میری دھی دے دوہیں پوتر حسن تے حسین جنت دے جوانوں دے سردار. کہندے سردار جنت دے جوانوں دے سردار ہیں. جڑے بڑھڑے نیندر کریں دے بیٹھو بڑھڑے دے سردار کوئی نہیں. بلکہ اے حقیقت گالے نے ناراض نہ ہوا بڑھڑے جنت دے وجنے کو بڑھڑے سارے ناراض ہو گئے تھے میرے نام جی. بڑھڑے جنت کوئی مجمع کیوں اے جاگیر حسنین دی تے جاگیر اوے
بھائی جس دی سند آنے پیو علی دے منیے اس جاگیر کا نام ہے جنت. باویں 1000 سال کی عمر کا بڑھڑا اس دنیا کو گزرے جب حسنین کی جاگیر ویسی 1000 سال کا بڑھڑا بھی جنت 18 سال کا جوان بن گیا. کہندے سردار جنت دے جواناں دے سردار حسنین جی ظاہر جوانی نہ ہوئے تو جنت کیسے؟ جنت ہے ہی جوانہ بھی. اور اللہ تسا ساکو سارن اللہ کرے حسنین دی ریت شامل کرے تے حسنین دی جاگیر ساری بھی رہائش ہوئے اللہ کرے. لیکن کچھ نہ کچھ ساکو کرنا پوسی کچھ نہ کچھ ضرور کرے. صرف منیا کام نہیں بنتا جو میں آئے کنارا مار دے جنت تیری ہے جائیں لفظ آکھے اس کو ہمارا دھوکہ دیتا ہے نہیں. جو حسنین نے آکھے حسنین دے بابے نے آکھے وہ مننا پوسی جنت انشاءاللہ تو صحیح ویسو کہ محمد والے محمد ساڑی شفاعت کرے سن. اچھا اسائیں جنت اچ ویسو ان میں تھوڑی جی جاگیر دا نقشہ چڑھے وہاں آپ ہوگا جنت تو ساڑی ہے جڑی دنیا ہے نا یہ دنیا بہت تھوڑی ہے تو جنت بہت ہے وسیع ہے بہت. دیکھو نا جی آدم تو لے کے آدم اول تو لے کے قیامت تک کتنی دنیا کے مخلوق آئیے اور کتنی مخلوق آسی کوئی حساب کر سکتا تھوڑے کو مشکل ہے نا چاہیے تھا کوئی بندہ اندازہ نہیں لا سکتا. اللہ نے کتنی مخلوق پیدا کی تھی کتنی مخلوق قیامت تک اور پہلے بندے تو لے کے جڑا پہلا انسان اللہ نے بنایا اس تو لے کے آخری انسان تک جڑا آخری انسان اس دنیا کو ٹور سی وہ اللہ کی کتنی مخلوق ہو سی میدان معاشرے چکتی کوئی اندازہ ہے میری حقیقت کی گل کی سمجھ آتی. ہاں ہوں ایسی گرمی شرمی کوئی نہیں یہ ویلا ہوتا ذرا اوکھا مجلس پڑھن دا سنن والے ماشاءاللہ مومنین لنگر رج کے کیتا ہوندا ہے تے بس پکھے تلے ٹھنڈی ہوا بھی ہوندی ہے تے پڑھن والے دی لے تے بس بندہ ذرا اکھ چنگی لا لیندے سارے مل کے بلند تر صلوات چ پڑھو اللہم صلی علی محمد والے محمد. وہ جڑی مخلوق پیدا کیتی ہے نا اس وقت اللہ نے ہادی راہبر اور رہنما بھی بھیجے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. وہ پیغمبر کا جنت ویسن یقیناً ویسن ہادی ویسن انہاں دے وسیع ویسن امام جنت ویسن 1,24,000 پیغمبر. اللہ دے رسول نے جو فرمائے جو میری دھی دے پتر جنت دے جوانوں دے سردار ہیں کیا اس جنت کا جوان آدم نہیں کیا اس جنت کا جوان نوح نہیں ابراہیم جنت ویسی موسیٰ جنت ویسی عیسیٰ جنت ویسی سارے نبی جتنے جنت ویسن کسی مویل نہیں کسی چھپی نہیں ورنہ میری دھیرے پوجر جنت کے جوانوں میں سردار ہیں. اس تو معلوم ہو گئے جتنے نبی جنت ویسن وہ حسن کے حسین کی رجت بان گیا حسنین جنت سردار علی علیہ السلام. اور کیا خوبصورت کرانا خالق نے ساتھوں عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی جنت کا منظر دیکھو نا تو جنت مکمل حکمرانی علی دے گھرانے مکمل حاکم میدان محشر ٹکٹ ڈھیمنے تو علی دے بنے جب ٹکٹ مل گیا جب بندے نو جنت لگا گیا تب اتھاں علی کے پتر جنت دے جوانوں دے سردار تے جڑیاں مستوراں جنت ویسن حسنین دی ماں انہاں دی سردار. اللہ نے ایڈا باغ گھرانہ بنائے ایک کیتی ہے دوہاں پتر دی تعریف تے انہاں دی شان دا قصیدہ پڑھس جب کلا پڑھس تو فرمایا اب حسین منی وہاں
وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. سارے بچوں کو یہ حدیث یاد ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کیونکہ یہ دن منسوب ہے عاشورہ دے نال. میں چاہنا جو اس حدیث کی تو تھوڑی تشریح کر کے چڑھساں جو رسول آخیا کیا ہے، آخنا چاہتے کیا ہم تے انہاں دا مطلب کیا ہے. توجہ ہے، گھبرائے تو نہیں نہ بیٹھے، سارے ایک مل کے بلند تر صلوات پڑھو نا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور میں آدھی اپنے ٹائم پڑھن دا دیا، میں کڑا بوجھ نہیں بنا، ہمیشہ اپنے ٹائم تو 1-2 منٹ رہتے ہوں میں ممبر چھوڑ دینا. اچھا، آل حسینو منی، حسین میرے وچوں ہے. یہ سارا جہان جان دے جو حسین رسول دی دھی دا بچڑے، یہ رشتہ ہوندا ہے اور قیامت تک یہ رشتہ ہوندا راسی. کوئی مشکل بات نہیں. نانا نواسا یہ رشتہ عام جا رشتہ ہے، ساڈا بھی رشتہ ہے، اساں نانے بنتے ہیں. لیکن مشکل گل اس کو اگلی گل ہے، الحسین منی، حسین میرے چھوئیں. اگلا جملہ فرمایا نے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین دے وچوں ہاں. سبحان اللہ. عام آکھن والا نہیں، تہاڈے میرے یا عام بندہ نہیں پیا تھا، عام نانا نہیں، نبیاں کا سردار نبی ہے تے ان دی مرضی دے علاوہ بولے نہیں. وہ کیا تھا میں حسین دے وچوں ہاں. ایک سارے مل کے قبلہ صاحب دی آمد تے بلند تر صلوات سے پڑھو. اللہم صلی علی صدق محمد و آل محمد. برائے صحت السلام کی قبلہ اور تمام علماء کرام علماء حقہ بلند تر صلوات سے پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں حسین دے وچوں اگر 18 جیٹھ منسوب ہے عاشورہ کے ساتھ، منسوب ہے عاشورہ کے نال، بتے یہ سمجھو آج اس دن کے ریزلٹ کی بات پہ کرتا. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین دے وچوں ہاں. میں کیویں حسین دے وچوں ہو، اے تو تہاڈی دھی دا پتر ہے، اس لحاظ دے نال تہاڈے چوں. پر میں نے کہ جا وقت آسی جڑا کچھ لوگ میرے دین کو ختم کر دینے کی کوشش کرے سن. اس وقت بھری کائنات وچوں اے میری دھی دا پتر حسین میرے دین کی بقا کی خاطر قیام کرے سی، میرے دین کی بقا کی خاطر اکبر جہاں پتر دے سی، میرے دین کی بقا کی خاطر عباس یا پھرا دے سی، میرے دین کی بقا کی خاطر 6 مہینہ کا پتر علی اصغر دے سی. حتیٰ کہ میرے دین کی بقا کی خاطر دیاں دے بہنوں دیاں تاج چادراں بھی دے سی. پر قیامت تک میرا نام، میرا کام، میرا اسلام زندہ راضی کا حسین کی وجہ سے. اس لحاظ کے نال میں حسین دے وچوں. اگلے جملے احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا. فرمایا خدا دوست رکھے اس کو جڑا دوست رکھے حسین کو، اور خدا دشمن رکھے ان کو جڑا دشمن رکھے حسین کو. میرے محترم سامعین کرام، معلوم ہو گیا جو خدا کی دوستی اور دشمنی کا مرکز ہے حسین. اگر حسین کے نال محبت ہے تو یاد رکھو تو ابو حسین کے بابے نال بھی محبت ہے، حسین کے بابے نال محبت ہے، حسین کے نانے نال بھی محبت ہے. اور یہ وہ سیڑھی ہے جڑی خدا تک پہنچے. یہ اجر ہے، یہ صلہ ہے. اور ایک نعرہ مرایا میں بس تھوڑی دیر تو 4 میں ممبر دیوا حسینیت زندہ باد. یہ سارا اج تک کی گلاں جڑیاں تواڈے نال کر رہے ہیں نعرہ مرے ہو نا حسینیت. ایک سارے مل کے چار کو زندہ باد.
جڑے سکے پہنوں بھی جا پیسن حسینیت یزیدیت مرد آباد یہ سارے آدم نہیں لسی کدا کہیں پوچھنے نارا مناؤ والے توں یا کہیں بئی قوم دا کوئی میرا بندہ کہیں بچے کو پوچھ رہے تو ہر مجلس نعرہ جو منایا ویسے حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد اس کا مطلب کیا ہے؟ کون دسے سی نعرہ مناؤ والا دسے سی حسینیت زندہ باد گویا حسین کا نام زندہ باد حسین کا کام زندہ باد اور حسین کا کردار زندہ باد جدیدیت مرداباد جدید ملعون دا فقط نام مرداباد نہیں ان کا نام مرداباد ان کا کام مرداباد اور ان کا کردار مرداباد بات کس کی ہے؟ مجلس سننے والے مومنین کرام اپنے آپ کو حسینی کہلوانے والے اپنے آپ کو مومن کہلوانے والے مومن حسینیت کیا ہے؟ حسینیت ایک کردار کا نام ہے حسینیت ایک کردار اور محرم کی آمد ہے او صدیاں گزر گئیاں محرم سن دیا اپنی عمر لنگ گئیاں مجلس سن دیا محرم سن دیا اس دفعہ ایک اپنے آپ نال وعدہ کرو تے اپنے امام نال چاہے وعدہ کرو پہلا اپنے نال وعدہ کرو دوسرا اپنے امام دے نال وعدہ کرو یہ مولا کئی محرم آئے میری زندگی وہ محرم آ کے گزر گئے ہوں پہلا وعدہ اپنے نال کرے نا دوجا وعدہ مولا عباس دے پرچم تلے کھڑ کے وعدہ پہ کرے نا میں او کرے ساں جو تو چاہتے شخصیت تبدیلی اپنی ذات کی تبدیلی اپنے کردار کی تبدیلی محرم تو پہلے میرا کردار اور آئی محرم دے بعد جب مؤذن نے اذان دیتی ہے نا ساری رات ایک جوان نے ماتم کیتا ہے اداداری کی پورا محرم بڑا سونا گوارا رہے فجر کی اذان واسطے ساری رات شب بیداری کی ہے جوانا بزرگاں جب علی اکبر کی اذان ہوئی ہے راج گریہ کیتا نہیں سونی مقام حسین کو دیتی نہیں لیکن اذان علی اکبر کے بعد ساری رات کا تھکا جوان بن کے سون گئے 2 رکعت نماز نصف پڑھی بس معاف فرمائے سو اس نے مقصد حسین کو سمجھا ہی نہیں جو حسین کا مقصد کیا میں پہلے عرض کر گیا جو میں مجلسہ میں کوئی پیشہ وار بندہ نہیں جو میں کوئی مئیسا میرا پیش ہے الحمدللہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے مئیسا میرے مئیسا پڑھن دا فقط مقصد یہ ہے کہ جڑا 4 دی کوئی درس پڑھے ہاں یا جڑا کچھ جاندا او حسینیت تک حسین کا پیغام پہنچانا مقصد یہ ہے اور مجلس ہوندی بھی ہوئی ہے جس دے وچ معصومین علیہ السلام دے پیغام مومن تک پہنچے اس نے کیا حاصل کیتے پورے محرم اور یہ سمجھا نہیں جو امام بغیر معرفت کے اور بغیر مقصد کے امام کوئی کام نہیں کرتا اے امام کا کہنا مقصد تھا جو داویں دی فجر دی اذان اپنے سونے پتر علی اکبر کو روایت کوئی مقصد ہے یا بغیر مقصد ہے حالانکہ علی اکبر موثر نہیں لیکن داویں دی فجر دی اذان حسین نے علی اکبر کو روایت ہے اس واسطے جو جڑا اکبر دے غلام ستے پہ حسن کہ انہوں نے کرنا تے فجر دی اذان دی آواز پہنچی اللہ اکبر انہوں کو میرے سونے پوتر علی اکبر دی اذان یاد آ ویسی وہ بستر چھوڑے سن وہ نماز ادا کرے خدا حسینیت سمجھو جو حسین نے انکار کیوں کی تبیت کیوں
آج رات کے حسین وطن کیوں چھوڑے اے 8-9 دن حج اے جڑے نہیں گزرے حج عمر کیوں بدلے ہیں 2 محرم حسین کربلا کیوں آباد کیتے کیڑا مقصد آ حسین محرم کے بعد مجلس کے بعد ایک حسین کو اتنا تقطع ہوئے جو حسین کی شریعت حلال کیا ہے حرام کیا ہے جو میں پتہ ہی نہیں لگا جو میں داڑھی رکھنی ہے یا نہیں رکھنی میں نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی حلال کیا ہے حرام کیا ہے پردہ کیا ہے حیا کیا ہے اس نے کیا حاصل کیا ناراض اللہ سلامت وہ بھی بنو تو میں کوئی فرق نہیں میں پہلے عرض کر جانا میں پیشہ ور بندے ہی نہ میں تاجر امام حسین علیہ السلام کا ذاکر ادنا جو چھوٹا جا ذاکر اور اپنے ذاکر ہون تو میں کتوں کر رہے اصل سارے ذاکر یہاں ہیں ذاکر بندہ ہوئے تاجر نہ ہوئے اور ذاکر کا وہ مقام ہے جو ذاکر ممبر پہ بیٹھ کے پڑھ رہے تو تیرا چوتھا امام مٹی پہ بیٹھ کے سو دے لیکن وہ ساڑھے آپ تاجر من وہ ذاکر ہم دین حسین بچائے حسین دی نہ نے دین بچائے جب کفر تھا یزید جفاکار کی طرح اسلام تھا حسین کے کردار کی طرح ہوں اگلی گل تہاڑے نال جب کفر تھا یزید جفاکار کی طرح اسلام تھا حسین کے کردار کی طرح جس وقت بھی زمین کا سودا ہو تو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح بس دین حسین بچائے بڑے پرانے آزادار ماشاءاللہ بڑے مصائب کے عاشق لوگ تشریف فرماؤ اس گل کا من جواب دوں میں پر چھوڑ دین تنہا حسین نے بچائے نہیں مظلوم حسین دی مظلومیت جگ وچ مشہور نہ ہوندی مظلوم حسین دی مظلومیت جگ وچ مشہور نہ ہوندی بھائی بال حسین دی زینب جے کر مستور نہ ہوندی جڑا بڑا دی لاش تے آئی نا عجیب جبین کیتا ہے علی تھی فرمائی کھڑی آئی مقتول بھیرا سمجھائے مقتول بھیرا اج بھین تیری دی جے منزل دور نہ ہوگی تے کفن ضرور پوا ویندی جے میں مجبور نہ ہو حسین بھیڑی وڑیاں مجبور نہیں اس بہن دی کیڑی حالت ہوتی جڑی ستیاں گراماں کو کفن تک نہیں دے سکی بیدا وہ ہومن والے ڈی کے گھرتا ہا جڑا خیمے سے لوٹ پہ یہ سمجھو جو آج دم میں نہیں ہے چونکہ عاشور نال منسوخ کی طرح ہے 18 جیٹ یہ سمجھو اکبر دین تو رہ گئے عباس تو دین چھوڑ گئی محمد دور بن کے سمپین براج کلا دلیل ہے گھنی 70 قدمیاں بیٹے گھر کے دے دیا نہیں تاریخ دسیں دیئے کہیں میں نے اٹھ دی آئی کہیں میں نے ٹہریں دی آئی کہیں میں نے دروازے جاویں دی آئی تے پکار کیا دیا یبنا سا تم دے نہ پیئے میڈا برا حسین مریدہ پیئے برا مارے گئے پتر مارے گئے دین کا ڈھلتا ہاں وجہ خیمہ لٹ پہ گئی ہے کہ نجارہ صاحب پڑھ دے رہنے ہم لٹن والے مرد ہم کوئی مسائل سننا والا بیٹھے وہ پڑھ دے رہنے ہم لٹن والے مرد ہم تجیئیاں لٹینی رہنیاں وہ علیدی شریف دنیا ہم اگلے جو ایک دنیا کے پردے ہیں جو لٹن والے رج رج پانی پیتا ہوا ہاں جڑیاں لٹی من والی ہیں وہ 3 ڈگریاں تسیاں ہیں
روایت قبلہ صاحب نے نہ لکھی ہوئے نا میرے واجب الاحترام تشریف فرمائیں اللہ تعالیٰ نے دی زندگی دراز کرے صدقہ محمد و آل محمد صاحب سعادت الدارین اللہ انہوں نے درجات بلند فرماوے. دو روایت لکھیاں نے میں بڑے ادب سے بڑے احترام نال پڑھن دا دیاں میں سخت مسئلے کڑا نہیں پڑھا مومن دے روامن واسطے جو سخت پڑھا نہیں اشارے کرن دا دیاں. دو روایت پڑھدا پہلی روایت بڑی ہی مشکل کہ آج دین دی اس ویلے جگہ حسین کا سر نیزے سے سوار ہوئے نا حسین دی بڑی تھی جناب فاطمہ کبریٰ روایت کریں گے جو میں صدر دروازے سے کھڑی ہم کہ سوچے نہیں پہ ہم اللہ جانے مسلمان اعتبار سارے نال کیڑا سلوک کرے کہیں شریف دادی دے یا اوٹھا ویلا نہ آوے میں قربان ہو گیا. حسین کی بڑی تھی جناب فاطمہ کبریٰ تے مارا گیا میرا بیوی آدھی ایسے مدار کھڑیاں جو مسلمان سارے نال کیڑا سلوک کرے سن بیوی آدھی اچھا یہ سوچے نہیں کھڑیاں جو میرے کنا کے گھوڑے دے دوڑن دی آواز آئیے میری خیر آگے میں چل پیا آرام نال نہ چلی بیوی آگے میں ذرا جلدی نال چل پیا جو کہیں غیر محرم دی دین کہیں غیر محرم دی نگاہ میں کجڑی سے نہ پہ بنجے ہوں میں اشارہ کرنے سمجھ تو صحابے تو بیوی آگے تھوڑا جا میں چلیاں بات میں چل نام سنگی میں منہ دے باہر چھاڑ پیا کیوں چھاڑ پئی بیوی میری سہن آگے کہیں بغیرت کی نظر میں اجڑی تے رہ گئی اس دورہ میرے پیچھے چلائے ہوں میں اشارہ کریں گا بیوی آگے اس انداز نال میری چادر نہائی سنا میری کنڈ زخمی ہو گئی ہے تو میں منہ دے باہر زمین تے چھڑ پیا جب میں ہوش ہے نا میرا سر ہے پھپھی کلثوم دی جھولی میرے سر دے چادر کوئی نہیں پھپھی کو میں آگا پھپھی کو کپڑے دا ٹکڑے ہی تمہیں گنے نا میں کو پھپھی کلثوم مار کے فاطمہ کپڑا کیا کریں گے بیوی آگے میں نے حسین دے دیا اللہ جانے میری چادر کس جہاں کھولیے اس لیے میں کو پھپھی آ کے تے کو پتہ کوئی نہیں ساریاں چادر کر لے جبھی چادر رکھیے اور سار رکھنی عبادت اللہ کرے سی یقیناً ہو سی جنہوں نے واسطہ کربلا دے نال اس تو بڑے دکھ تے مسائل کوئی نہیں ہوندے نادا اکبر عظیم تو جھڑنا سوکھا عباس دے بالوں قلم ہوئے جو کہ آئے لیکن علیمیاں دیاں چادر دے ہوئے میں اشارے نال حل کرے لکھڑا جنہی چادر رکھیے انہاں سر رکھنی جنہے ہتھاں دے دیور لتھے آئے انہے ہاتھ رکھنی آئے جنہے پیران دے دیور لتھے آئے انہاں دے پیر ٹکائے دے بھی آئی جنہے کنا دے دیور لتھے انہوں دے کان رکھنی آئے جنہی بابے دی لاش دے وین کریں دی آئی بابا جنہی دلی پوائیانی مطلب جری ہڈیں دیوٹیے بابا میرے دور لے گئے میرے کان رکھنی دوسری روایت علی بڑی بھی روایت کرے دیے بیوی آگے میں نے کہے گستاخ اکھیاں نہ کمی نہ سر خیمن روٹے نہیں بتائی نال روم نہیں بتائی بیوی آگے میں کبوڑا پہ گئے میں آنکھیں لٹن والا ہے ترو نہیں رومن والا ہے تلوٹ نہیں بیوی آگے بھانے کچھ بنا دا بیوی لوٹے نہیں اس وقت بتا میں نہ لوٹے کوئی ہو روٹے سی روم نہیں وقت بتا علی بھی میں تم جڑیے چل گئے شریف بھی نماز میں بیوی آپ روایت کریں دی لوٹیرا لوٹے نہیں بتا خیمہ لٹن دے بعد اس پاس آئے جتھا سجا بستر دے دارا انہیں دے اندار نال بستر چکے بیمار منہ دے بھار زمین خیمے لٹی گئے چادر رہ گئی آئیں حکومت سمجھو روٹی دے بعد ظلم ختم ہو گیا ہے علماء نے دن ہوں خیمہ
آگ لگ گئی ہے اور کھاوے لا گئے میرا پڑھنا سوکھ ہے میرا سننا سوکھ ہے اکثر ممبر پڑھتے ہیں ایک خیمے گھما لگ دیے بیویاں دوسرے خیمے جا رہی ہیں دوسرے خیمے گھما لگ دیا بیوی تیسرے خیمے جا رہی ہے علماء دن ان نہ پڑھو کوئی ترتیب نال تاج نہیں لگی علماء دن خیمے کھوئے آئے آج نامن والے ڈھیر آئے چوکر دوسرے آوازیں خیمے کو آج نامی میں کرم حسین پڑھایا کوئی بھی حسین خان کرم حسین پڑھے میرا بابا امام جات نائر فرمے